اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باپ کو حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرے۔ نہ آنکھ لرزی نہ دل پھٹا، صرف فرمان الہی تھا اور ایک عظیم امتحان۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، سوچا شاید محض ایک خواب ہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ حکم معمولی نہ تھا، یہ ایک امتحان تھا، ایک باپ کے دل کا، ایک نبی کی وفاداری کا، ایک فرما بردار بندے کے ایمان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو چھپایا نہیں، بھاگے نہیں، بہانہ نہ بنایا۔ انہوں نے وہ کیا جو ایک سچا محب خدا کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاس بلایا۔ بیٹا ابھی چھوٹا سا تھا مگر عقل مند، سمجھدار، فرما بردار اور اللہ کا نیک بندہ تھا۔ باپ نے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے بغیر ہچکچائے جواب دیا، ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ کی آنکھیں بھر آئی مگر دل مطمئن تھا۔ بیٹے کے جواب نے باپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ دونوں چل پڑے تنہا، خاموش، سچے دل کے ساتھ۔ راستے میں شیطان نے کوشش کی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالتا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان میں پھسلاہٹ کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکری مار کر بھگا دیا۔ وہ مقام آ گیا جہاں اللہ کا حکم پورا ہونا تھا، وہی میدان، وہی لمحہ، وہی کیفیت جس میں ایک باپ اپنے لخت جگر کو اللہ کے لیے ذبح کرنے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چہرہ زمین کی طرف کیا تاکہ نظر نہ پڑے اور کہیں دل میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ پھر انہوں نے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلایا، لیکن حیرت کی بات، چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ وہی چھری جو سخت سے سخت چیز کاٹ ڈالتی ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران مگر دل میں ایک لمحے کو بھی شک نہیں آیا۔ انہوں نے چھری کو زور سے چلایا مگر کچھ نہ ہوا۔ تب اللہ کی طرف سے صدا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو آسمان سے ایک سفید رنگ کا مینڈھا لے کر آئے۔ وہ مینڈھا جنت سے لایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مینڈھا اللہ کے حکم سے قربان کر دیا۔ وہی عمل، وہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کے ایثار، ان کی قربانی اور ان کی اطاعت کو سلام پیش کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں۔ مگر قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں، اصل قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اصل قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو، نیت خالص ہو تو کوئی قربانی بڑی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کو نہیں، اپنی خواہش، اپنی محبت، اپنا دل، سب کچھ اللہ کے سامنے قربان کر دیا۔ یہ قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے دل میں زندہ ایک سبق ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ قربان کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نفس، اپنی انا، اپنی برائیاں، اپنی دنیاوی خواہش اللہ کے راستے میں قربان کرنی چاہیے، تبھی ہماری قربانی، ہماری عبادت اور ہمارا اسلام مکمل ہوگا۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے دیکھتے رہیے SK TV۔
سچ، سبق اور صداقت کی روشنی میں۔ السلام علیکم۔